بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں۔ 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی، وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں جو یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا مقدس اور بابرکت دن آتا ہے، اس عظمت والے دن میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کے اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل مفصل طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک نقطے کے مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ میں یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت، بخشش، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا خاص دن ہے۔ روایت میں آتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کو خصوصی نعمتوں کامیابیوں سے نوازا، تو میں اس دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس رات کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ مگر یاد رکھو، اس مبارک دن اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والے یعنی دل میں بغض چھپانے والے اور پاجامہ یا لباس تخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والوں کی طرف نگاہ کرم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریاد آج کے اتنے بڑے دن اور رات بھی رد کر دی جائے گی؟ اس لیے میری گزارش ہے، ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف، دعائیں بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دن اور رات بخشش کے تقسیم کا وقت ہے، اور اس کا ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل، سچے توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی برکتیں سمیٹنے کے لیے عاشورہ کا یہ وقت توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیں تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک دن کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے، اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت، ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے چھتوں، گھروں کو گندگی سے پاک صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد، کینہ سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کی 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہی رات 10 محرم یعنی شب عاشورہ ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی ڈیٹ، تاریخ بدل جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی مہینے میں 10 محرم کا جو وقت آتا ہے اسے یوم عاشورہ کا مبارک وقت کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے ہی یہ مبارک اور فضیلت والی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ یہ 6 رکعت کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے، وہ مکمل طریقے میں اب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائے۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، اور یاد رہے وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کی 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت
آپ اسی طرح کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اسی طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خاص خیال اور مقصد لانا ہے۔ ان 2 رکعات کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر دراز کے لیے اور عمر میں خیر و برکت بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح آپ پہلے ثنا اور پھر سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پورا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے اطمینان سے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ملائیں، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری صورت 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، سورہ یاسین کے ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے تمام بند مشکلیں آسان فرما دیں۔ تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر کریں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے، اور وہ اس رات مانگنے پر سکون عافیت بھی ضرور دیکھے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کے اندھیرے قبر حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلے 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں، زمین اور آسمان کی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے، مجھے بلاؤں، آفتوں، تمام مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا۔ اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ سب مل کر کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے، آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہاں ایک نہایت خاص بات نوٹ فرمائیں۔ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی، معاشی کی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے یوم عاشوراء کی یہ خاص نوافل رزق کی بند دروازے کھولنے کی بہترین کنجی ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعت پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر سنہری موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب لاسٹ کی جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے،
اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنیں۔ مجھے ہر طرح کی محتاجگی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے، اور صرف اپنا محتاج بنائیں، کسی غیر دشمن کا محتاج نہ بنیں۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے، بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ادا کر لیں گے۔ دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ 2 اور دونوں رکعت اطمینان سے ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد جو سورہ یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائیں عاشوراء نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائیں عاشوراء خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں بھی دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں عاشوراء یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا تو پھر سن لیں، تو آپ سننے کے بعد اپنے ہاتھ رب کے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، یوم عاشوراء کی عظمت کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما، اور میرے عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعائیں کریں گے، یا الہی ان 6 رکعت نفل نمازوں کے برکت سے میرے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، مجھے تمام آفتوں بلاؤں تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا الہی ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجگی، غریبی، مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین، وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سب اعمال پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں، اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی۔ یقین مانیے، جو تڑپ کر اور رو کر اس وقت مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور وہ تو خود جانتا ہے، چاہتا ہے اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ آج کا یہ مبارک دن اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو آسان خوشحال بنا سکتے ہیں، اس لیے اپنی دعا میں پورے امت مسلمہ کو خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی فرمائے گا، اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دوستوں، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اس خیر بھلائی کے پیغام کو کم سے کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے خاص ویڈیوز ملتے رہے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا، آپ کو سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔